وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وعترتہ۔ برادران ذی قدر، یہودیوں کے قبیلہ بنو نضیر کا ذکر کرنے کے بعد اور ان کی عہد شکنی اور سزا اور منافقین کا مکر و فریب بیان کرنے کے بعد سورہ حشر کی آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جھنجھوڑ رہے اور انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے فرزندان اسلام، تقوی کو اپنا شعار بناؤ، ایسی راہ پر قدم نہ اٹھانا جس سے تمہیں کل اللہ کی بارگاہ میں پریشانی یا رب کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی برتنے پر سزا کا سزاوار قرار دیا جائے۔ اپنا محاسبہ کرتے رہو، اپنے کل کی تیاری کرتے رہو، اپنے رب کے حضور توشہ بھیجتے رہو تاکہ جب تم اس کے روبرو پیش ہو جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے پاس اتنا کچھ ہو جو تم اس کی بارگاہ میں پیش کر سکو۔ بڑا پیارا پیغام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہا کرو اللہ سے، خوف پیدا کر لو اپنے دلوں میں اپنے رب کریم کا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، اور تم میں سے ہر ایک یہ غور کرے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، اس کے پاس آنے والے کل کے لیے کیا ہے۔ مستقبل کی پیش بندی ہر بندہ دنیا میں بھی کرتا ہے، گریجوٹی مل گئی جی، الاؤنسز مل گئے، پینشن کا سوچتے ہیں، کل میرے بڑھاپے کا کیا ہو، یہ دنیا کی سوچ ہے۔ اس دنیا سے آگے ایک اور کل بھی آنے والا ہے، وہ کل اصل کل ہے، جس کل اس ساری زندگی کا میں نے اور آپ نے حساب دینا۔ تو کہا محاسبہ نفس کرتے رہو، اپنا امتحان لیتے رہو، اپنے آپ کو جانچتے رہو، دیکھتے رہو کہ کل اس گھڑی کے لیے جس گھڑی نہ چاہتے ہوئے بھی پیش ہونا ہے، ہر حال میں اللہ کے حضور جانا ہے، اور اس نے جواب دہی کرنی ہے ان اعمال پر جو تم نے اپنی اس عارضی زندگی میں کیے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، بڑا سمجھنے اور بڑی سوچنے والی آیت ہے۔ ہر کوئی یہ غور کرے، ہر کوئی یہ سوچے، ما قدمت لغد، اس کے پاس کل کے لیے کیا ہے، کل کے لیے کیا ہے۔ بال سفید ہو گئے، بالکل قریب ہیں، کسی لمحے بلاوا آ جائے گا، پتہ نہیں کب بلا لے، کوئی ہم میں سے دعویٰ تو کر نہیں سکتا۔ ممکن ہے وہ 20 سال مہربانی کر دے، اور ممکن ہے 20 گھڑیاں بھی نہ ہوں۔ تمہارے پاس اس آنے والے کل کے لیے کیا ہے جب تم رب کے روبرو پیش ہو۔ واتقوا اللہ، پھر کہا، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ جب تک ڈرو گے نہیں تو کل کی تیاری نہیں ہو سکے گی، ڈر جاؤ گے تو کل کی تیاری ہو جائے گی۔ یعنی ایک گر ہے نا، اللہ نے وہ 2 بار بیان کیا، کہا گر یہ ہے کہ اس کل کی تیاری مکمل ہو جائے، اللہ سے ڈرو۔ جب تم اللہ سے ڈر جاؤ گے تو اس کل کی تیاری ہو جائے گی، کیونکہ جو ڈرنے والے ہیں وہ قدم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رہ رہ کے ان کی یہ بات یاد آتی۔ وقت کا سلطان، 22 لاکھ مربع میل کا واحد مالک، مسلمانوں کا بادشاہ، خلیفۃ المسلمین، زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک تنکا اٹھاتے ہیں خشک، اور چیخ نکل جاتی، ہائے کاش میں انسان نہ ہوتا، یہ تیلا ہوتا، مجھے رب کے حضور حساب تو نہ دینا پڑا، حساب تو نہ دینا پڑا۔ ساری زندگی نیا کپڑا نہیں پہنا، پیوند لگے کپڑے پہنے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جس وصال کا وقت قریب آیا تو بیٹے کو وصیت کی کہ میری فلاں فلاں زمین جو ہے وہ بیچ کے
جو کچھ میں نے بیت المال سے بطور تنخواہ لیا ہے وہ بھی واپس کر دیں، تاکہ اللہ کے حضور جا کے ابو بکر کو کوئی امتحان نہ دینا۔ جتنی دولت زیادہ ہوتی ہے اتنا امتحان بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اتنے صاف ہو کے وہ دنیا سے گئے کہ اپنے اوپر کوئی بوجھ رہنے ہی نہیں دیا۔ یہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر کوئی غور کرے کہ اس کے پاس اگلے کل کی تیاری کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے۔ اللہ کو خبر ہے تم کیا کیا کر رہے ہو، وہ جانتا ہے تمہاری زندگی میں کیا کیا ہے، تمہیں خبر نہیں، وہ جانتا ہے۔ ایسے کتنے اعمال ہیں، کتنی ایسی بکواسات ہیں، کتنی ایسی زندگی کی گھڑیاں ہیں جس کا مجھے بھی خبر نہیں، میں کر چکا ہوں، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ کہا نا جب ہم نکال کے رکھیں گے نا تو بندہ سٹ پٹا جائے گا، مولا اس عمل کو تو میں نے گناہ سمجھ کے کیا ہی نہیں تھا۔ نیکیاں آئیں گی تو بندہ کہے گا مولا یہ عمل میں نے نیکی سمجھ کے کیا ہی نہیں تھا۔ فَمَن، پھر وہ بیان کرتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تو نے نیکی کی ہوگی تو سامنے پا لے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کیا ہوگا تو تیرے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ وَلَا تَكُونُوا، کا اگلی آیت اور بھی پیغام، یعنی یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، جن کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا، جو اپنے رب کو بھول بیٹھے ہیں۔ تم نہ ان لوگوں کی طرح ہو جانا، اگر ایسا ہوا تو سزا کیا ملے گی؟ فرمایا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم اپنی ذات بھی بھول جاؤ گے، خود فراموش ہو جاؤ گے۔ خدا فراموش تو پہلے ہو ہی، جو خدا فراموش ہوتا ہے اللہ اسے اپنی ذات بھی بلا دیتا ہے۔ آج ایسے لوگ پھرتے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں رہتی کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور وہ کرتے جاتے۔ تو فرمایا خدا فراموش تو تھے ہی، وہ خود فراموش بن جاتے ہیں، اپنی ذات بھلا بیٹھتے ہیں۔ یہی فرعون کے ساتھ نہیں تھا؟ اس نے کہا میں بچے مروا دوں گا، موسیٰ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، تو یہی اس کا عمل اس کے گلے پڑ گیا۔ اس کی اپنی ساری رعایا مخالف ہو گئی کہ یہ بدترین قاتل ہے جو معصوم بچوں کو قتل کرواتا ہے، اور انجام تک پہنچا اس کا یہی عمل اس کے گلے پڑ گیا، پوری قوم مخالف ہو گئی، اور جو ساتھ رہے وہ بھی سارے غرق ہو گئے۔ کتنے ایسے شداد قارون گزرے جنہوں نے حکمت عملیاں اختیار کی مختلف اپنے آپ کو اوپر لے جانے کے لیے، ہر حکمت عملی ان کے اپنے گلے پڑ گئی، بربادی ان کا مقدر ٹھہری، اور وہ کسی حال میں بھی اپنا دفاع نہ کر سکے۔ تو فرمایا یہ نہ کرنا کہیں کہ تم خدا کو بھول بیٹھو، اگر اللہ کو بھول جاؤ گے تو میں تمہیں خود تمہاری ذات سے بیگانہ کر دوں، تمہیں اپنی ذات کی بھی خبر نہیں رہے گی۔ اولئک ھم الفاسقون، یہی لوگ حقیقی نافرمان ہیں جو اللہ کو بھول گئے، انہیں یاد نہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، کیٹیگری بتا دی، کیٹیگرائز کر دیا۔ بھائی جنتی اور دوزخی کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، یکساں نہیں ہو سکتے دوزخی اور جہنمی۔ اصحاب الجنت ہم الفائزون، جنتی لوگ ہی حقیقی کامیاب ہیں۔ جنتی بنو، تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم جنت کی طرف اپنا سفر کرو، اللہ کی بھلائی کی طرف سفر کرو، اس کی خیر کی طرف سفر کرو، اس کے کرم فضل، اس کی رحمتوں کی طرف اپنا سفر کرو۔ جو قدم اٹھاؤ گے اللہ کی بارگاہ کی برکتیں تمہیں اپنے کلاوے میں لیتی جائیں گی، تم پر مہربانیاں ہی مہربانیاں ہوں گی۔ تمہارے رستے بہت اعلیٰ ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، شیطان کو دھکیل دو، اس کے رستے سے ہٹ جاؤ، اللہ کی بارگاہ کو اپنے دل میں بٹھا لو۔ جتنا پیارے رب کو یاد کرو گے اتنا وہ تمہیں قرب کی منزلیں عطا کرتا جائے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ قرآن عظیم یوں کھول کھول کے ایمان والوں کے سامنے ایسے نورانی منظر رکھتا ہے کہ نوری ہو جاؤ، تم بھی نوری ہو جاؤ، تمہارا وجود نور بن جائے۔ جب تم رب کی بارگاہ میں جاؤ تو تمہارا وجود تمہیں خود روشنی فراہم کرے، ایسے بن جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔